أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11واں رکوع. ان واضح آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ تبلیغ کے بعد بھی جو انکار پر مصر ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ سلسلہ وحی و کتب کوئی نیا سلسلہ نہیں. انبیاء معصومین علیہ السلام ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ فرمان الہی کو اپنی طرف منسوب کر لیں یا وحی نہ اترے اور کہے کہ وحی نازل ہوئی؟ یہ تو سراسر ظلم اور اللہ پر بہتان ہوگا. عصمت انبیاء کا انکار نور ہدایت کو جھٹلانا ہے، خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور انہوں نے اللہ کو جیسا پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا، یعنی اللہ کی وہ قدر نہ کی جو کرنا چاہیے تھی. جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، ذرا ان سے پوچھئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور و ہدایت تھی، جس کو تم نے الگ الگ اوراق میں لکھ رکھا ہے، جو باتیں مناسب سمجھتے ہو ان کو لوگوں کو دکھاتے ہو اور اکثر ان باتوں کو چھپاتے ہو جو تمہاری مصلحتوں کے خلاف ہیں. اور اس توریت کے ذریعے تم کو وہ باتیں سکھا دی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. اب آپ سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی نے کتابیں نازل کی، نبیوں کو بھیجا. آج بھی اسی قادر مطلق نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا. پھر ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ اپنی خرافات باتوں میں وقت ضائع کرتے رہیں. اور یہ قرآن بھی پہلی کتب آسمانی کی طرح کتاب ہے، برکت والی، جو ہم نے نازل کی. یہ ان کتب سماویہ کی جو اس سے پہلے تھی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے بھی اسے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس مرکزی مقام یعنی مکہ مکرمہ میں اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں. اور جن کو آخرت کا یقین ہے وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی سے ان کو ادا کرتے ہیں. یہ خیال کرنا کہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں بلکہ کسی انسان کا بنا ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنا اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نہیں کی گئی ہے. اور جو یہ کہے کہ اس کلام کی طرح جو اللہ نے اتارا ہے میں بھی نازل کروں گا. اس دنیا میں جو آزمائش کی جگہ ہے
وہ جس طرح چاہیں اپنا دل خوش کر لیں، در حقیقت یہ جھوٹے اور مشرک ہیں۔ اور کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ آج تم کو تمہاری حرکتوں کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور اللہ کی نشانیوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تم اپنی بڑائی کے نشے میں چور تھے، خدا اور خدا کے رسول کی عزت تمہارے دل میں نہ تھی، تو آج اس عذاب کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اور جب اللہ کے سامنے اسی حالت میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو تم فردن فردن ایک ایک اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے، جس طرح فردن فردن ہم نے تم کو پہلی بار دنیا میں پیدا کیا تھا، اور جو ساز و سامان ہم نے تم کو دیا تھا اپنے پیچھے دنیا ہی میں چھوڑا ہے۔ اور ہم آج تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ یقیناً تمہارے سب تعلقات، جملہ عزیز داریاں، دوستی اور دیگر علاقہ منقطع ہو گئے، اور تمہارے وہ سب دعوے جاتے رہے جو تم کیا کرتے تھے۔ دیکھو آج تم تنہا ہو، نہ وہ ساز و سامان کام آ رہا ہے، نہ تمہارے حامی و مددگار، اور تمہارے غلط دعوے کی حقیقت بھی تم پر ظاہر ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 12واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی طرف اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں سے متوجہ کر رہا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھریں اور اسی کے ہو کر رہیں۔ ان نشانیوں سے اس کو پہچانیں اور اس پاک ذات کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ذرا اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف تو نظر ڈالو۔ بے شک اللہ دانہ اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، اس سے درخت پودے وغیرہ اگاتا ہے، اور وہی مردہ سے زندہ کو یعنی بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، اور زندہ سے مردہ یعنی جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے کی مثال یہ بیان فرمائی ہے جیسے نطفے سے انسان کو اور انسان سے نطفے کو۔ وہی چادر شب سے صبح کو نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا۔ یہ دن اور رات، ماہ و سال اس کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے جو غالب بڑے علم والا ہے۔
ان کی ترتیب، تنظیم، تقسیم کسی میں سر منہ فرق نہیں ہوتا، اور اسی نے تمہارے واسطے ستارے بنا دیے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکو۔ بے شک ہم نے کھول کر اپنی نشانیاں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، کچھ علم رکھتے ہیں۔ جب ظلمت نفس گھیرتی ہے، رکاوٹیں لاتی ہے، گمراہ کرنا چاہتی ہے، تو اسی منبع نور ہدایت کے درخشاں ستارے متبعین رسول تمہاری رہبری فرماتے ہیں اور ظلمت سے نور کی طرف لاتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس واحد، ایک اکیلی جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ایک تو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ بلا شبہ ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، کچھ غور و فکر کے عادی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے نہایت اچھی وضاحت فرمائی ہے کہ اول سپرد ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ آہستہ آہستہ دنیا کے اثر پیدا کرے، پھر آ کر ٹھہرتا ہے دنیا میں، پھر سپرد ہوگا قبر میں کہ آہستہ آہستہ اثر آخرت کا پیدا کرے، پھر جا ٹھہرے گا جنت یا دوزخ میں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، مے برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر اگنے والی چیز نکالی، پھر اس میں سے ہم نے ہری ہری بالیاں نکالی جن سے ہم ایک پر ایک چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے کھجور کے خوشے پیدا کرتے ہیں جو مارے بوجھ کے جھکے پڑتے ہیں، اور ہم نے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے کہ بعض پھل شکل اور ذائقے کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں اور بعض مختلف بھی ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہر درخت کے پھل کو دیکھو، اول اس وقت جب وہ پھولتے ہیں اور پھر اس وقت جب وہ پکتے ہیں، تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھ لو گے کہ سب کچھ ابر رحمت سے ملتا ہے، بالیدگی اور رویدگی سب اسی سے ہے۔ اور ان کافروں کا یہ حال ہے کہ جنوں کو یا شیطانوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ کفار خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی اپنی جہالت سے گڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليهم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة نعملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها
قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13واں رکوع۔ ذرا سوچو، تمہاری جسم و جسمانیت کی دنیا میں بقائے نسل کے لیے زن و شو کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا حیوانیت ہے۔ تم نے دیکھا کہ اللہ بیوی بچے سے پاک ہے، اس کا وجود بذات ہے، وہ ہر چیز کو بلا نمونے کے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر شے کا خالق ہے، وہ ہر علت، سبب اور پابندی سے بھی پاک ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے حیوانیت اور عجزیت کے تصور سے؟ جو اس کی ادنا ترین خلقت ہے اس پر اس ذات باری کا قیاس کرتے ہو، جبکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ تمہاری سب باتوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں احتیاط نہیں کرتے؟ اس رکوع میں ذات باری کی صفات، اس کا ادراک، اس کی لطافت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت کا بیان ہے، تاکہ توحید کے اصول قلب میں راسخ ہو جائے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بلا نمونے کے پیدا کیا۔ اس کے کوئی بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہی سب کو پیدا کیا۔ خالق وہ ہے جو عدم سے ظہور میں لائے، اور تم اس کو اس کی مخلوق کا محتاج تصور کرتے ہو۔ یاد رکھو، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ہو کر رہو، اس کی فرما برداری کو اپنا نصب العین بنا لو۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان کا ساز ہے۔ فضول خیالات سے نکلو، اس کی لطافت کا تصور کرو۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ لوگوں کی نگاہوں کو پا سکتا ہے، اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ ان کی بصارت و بصیرت سبھی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہرچند تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں۔ جو دیدہ بینا رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل پہنچ چکے، بس جس نے آنکھیں کھول کر ان کو دیکھا اور سمجھا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے خود اپنا نقصان کیا۔ اور میں تمہارا نگہبان نہیں کہ زبردستی تم کو راہ راست پر لاؤں۔ اللہ نظر میں نہیں آتا، لیکن اس کی بصیرت افروز نشانیاں اس کا پتہ دے رہی ہیں۔ وہ لطیف ہے، لیکن اپنے لطف و کرم سے اپنے کو دکھانا چاہے تو نظر کو لطیف بنا کر نظر نظر میں دکھا دیتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی آنکھ کھول کر نہ دیکھے اور اندھا بنا رہے تو وہ اپنا نقصان آپ کر رہا ہے، رسول کے ذمہ نہیں کہ کسی کو دیکھنے پر مجبور کریں۔ اور ہم یوں طرح طرح سے اپنی آیتیں سمجھاتے جاتے ہیں، اور تاکہ وہ منکر یہ نہ کہنے لگیں کہ آپ نے کسی اہل علم سے پڑھ لیا ہے، یہ خدا کی طرف سے اترا ہوا کلام نہیں، اور تاکہ ہم اس کو واضح طور پر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بیان کر دیں کہ وہ ان حقائق سے مستفید ہوں۔ اے رسول، آپ کے پاس آپ کے رب کا جو حکم آیا اس پر چلتے رہیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان مشرکین سے کنارہ کشی کیجیے۔ کب تک ان کے لیے آپ بے چین ہوں گے؟ ان میں صلاحیت ہی نہیں۔ اللہ پہ ایمان کیا لائیں گے؟ آپ کی محبت کو کیا سمجھیں گے؟ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اگر تخلیق کے وقت اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو کوئی شرک کر ہی نہ سکتا، لیکن وہ تخلیق کے وقت ارادہ دینے بیٹھا تھا، نہ کہ ارادہ سلب کرنے۔ آپ نے فرائض تبلیغ ادا کیے، آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار نہیں، نہ ہم نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے۔ اے مسلمانوں، ان منکرین کی باتوں پر صبر کرو، ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، اور تم ان کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، کہ کہیں یہ از راہ عداوت اپنی نادانی سے اللہ کو برا کہنے لگے۔ جب انسان کی تخلیق میں ارادے کا مقام سمجھ گئے تو یہ بھی سمجھ لو کہ اسی طرح ہم نے ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو خوشنما کر دکھایا ہے، لیکن یہ انجام کار نہیں۔ پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے
جیسا کیا وہ پائیں گے۔ یہ منکر آپ کے صبر و تحمل کے باوجود آپ کو چین لینے نہیں دیتے، اور یہ منکر بڑی جد و جہد، بڑی کوششوں سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر اب کی بار ان کے پاس ایک نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ بعض مسلمان بھی ان کی اس قسم سے متاثر ہوئے۔ اس پر حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، جب وہ چاہے گا میرے ہاتھ پر ظاہر فرما دے گا۔ اور اے مسلمانوں، تم کو کیا خبر کہ اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کی فطرت کو ان کے غلط ارادوں نے بگاڑ دیا ہے۔ یہ 1000 نشانیاں دیکھیں پھر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ جو یہ چاہتے ہیں ان کو وہی ملے گا، یعنی حق سے دوری، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں حق سے پھیر دیں گے۔ جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے ویسے ہی پھر بھی نہ لائیں گے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 14واں رکوع۔ اے رسول، یہ لوگ ایک نشانی کے طالب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو بھی اترتا ہوا دیکھیں تب بھی آپ پر اور کتاب اللہ پر ایمان نہ لائیں گے۔ آپ غمگین نہ ہوں، شیاطین جن و انس کی یہی عادت رہی ہے، آپ سے قبل بھی پیغمبروں کی راہ ہدایت میں دشواریاں پیدا کرتے رہے ہیں۔ اس دنیا میں یہ جو کچھ انہیں عارضی آزادی حاصل ہے، یہ ایک نظام تکوینی کے باعث ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو بس اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، جو حکم ملتا جائے مانتے جائیں، جس سے منع کیا جائے رک جائیں۔ اور اے رسول، اگر ہم ان پر آسمان سے فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے قبر سے اٹھ کر باتیں کریں اور ہم ان کے آمنے سامنے ہر چیز جمع کر دیں، تو بھی یہ لوگ سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ان میں اکثر جاہل ہیں، اپنے جہل کو علم سمجھ کر اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شریر انسانوں کو اور جنوں کو بنا دیا تھا، جو ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالنے اور دھوکہ دینے کے لیے باتیں گھڑتے تھے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، بس آپ ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو چھوڑیے، ان کی حق دشمنی پر غمگین نہ ہوں۔ ان شیاطین کا کام ہی لوگوں کو بہکانا ہے، اور آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے تاکہ اس جھوٹ اور فریب کی طرف ان لوگوں کے دل مائل رہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کر لیں، اور تاکہ جو برے کام کر رہے ہیں کیے جائیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تم پر واضح کتاب، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جملہ احکامات درج ہیں، نازل فرمائی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت دی ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے صداقت کے ساتھ اتری ہے، بس تم ہرگز شک یا جھگڑا کرنے والوں سے نہ ہونا۔ رسول کے ذریعے امت سے خطاب ہے، اور آپ کے رب کی بات صداقت اور انصاف میں کامل ہے۔ اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کا ہر قول، اس کا ہر حکم اٹل ہے، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کی باتوں کو سنتا اور سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ آئندہ آیت میں بھی ضمیر واحد حاضر کی ہے، لیکن خطاب امت سے ہے۔ یہ وہی مقامات ہیں جہاں امت کے افراد کو کسی سخت گمراہی سے روکنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اگر تم اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں کہنا مان لیا کرو تو وہ تم کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ وہ تو محض اپنے خیال و گمان پر چلتے ہیں اور سب بے تکی باتیں ہی سوچتے ہیں، جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ اصل۔ یہاں بھی خطاب عام مسلمانوں سے ہے جن کو یہود طرح طرح کے فریب دیتے تھے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضع القرآن میں ان چند آیات گزشتہ اور آنے والی کے شان نزول کو بیان فرما کر ان کے ربط کو واضح کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ کئی آیتیں اس پر اتری کہ کافر کہنے لگے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے۔ فرمایا کہ ایسے فریب کی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں شیطان انسانوں کو شبہ ڈالنے کے لیے سکھاتے ہیں۔ عقل کا حکم نہیں، حکم اللہ کا ہے۔ آگے کھول کر سمجھا دیا کہ مارنے والا سب کا اللہ ہے، لیکن اس کے نام کی برکت ہے، جو اس کے نام پر ذبح ہوا سو حلال ہے، جو بغیر اس کے مر گیا سو مردار۔ مسلمانوں، تم کافروں کی ملمہ کی ہوئی باتوں میں نہ آؤ، بس جس جانور پہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا تو اس میں سے کھاؤ، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ تم حکم کے بندے ہو، نہ قیاس لڑاؤ نہ فریب کھاؤ۔ اس نے جس چیز کو جس طرح حلال کہا حلال ہو گئی، جس کو حرام کہا حرام ہو گئی۔ اور تم اس ذبیح جانور سے کیوں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور وہ تو واضح کر چکا ہے جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جس کے کھانے کے لیے تم مجبور ہو جاؤ، یعنی جان پر بنی ہو، تم مردار بھی جس قدر اجازت ہے اس قدر کھا سکتے ہو، لیکن لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ ہو۔ اور اکثر لوگ
تو اپنی خواہشات کی بنا پر بلا صحیح علم کے لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب ان حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کھلے اور چھپے سب گناہ چھوڑ دو، کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں کوئی غلط عمل سرزد ہو نہ دل میں شبہ ہے۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو تم ہرگز نہ کھاؤ کہ اس کا کھانا تو نافرمانی ہے۔ اور شیاطین تو اپنے رفیقوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اور لوگوں یاد رکھو اگر تم نے ان کا کہنا مانا اور حلال و حرام میں شرع کا پاس نہ کیا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى تؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں رکوع۔ شیطان ہزار بہکائیں، مومن کا دل نور ایمان سے منور ہونے کے بعد صراط مستقیم سے ہٹنے والا نہیں۔ جس کے سینے کو اللہ ہدایت کے لیے کشادہ فرما دے اسے راہ راست سے کون ہٹا سکتا ہے؟ اور جن کے قلب ہی زنگ آلود ہیں ان کو ہدایت کی روشنی کہاں سے مل سکتی ہے؟ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، جس کے قلب مردہ کو نور ایمان سے حیات بخشی اور اس کو ہم نے ایک نور علم نور ایمان عطا کیا جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمتوں میں پڑا ہے، جہل کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایسا گھرا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا؟ لیکن اپنے ذوم باطل میں اپنے اعمال پر نہایت نازا ہے۔ ایسے ہی کافروں کو ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں گناہ گاروں کے سردار بنائے تاکہ وہاں وہ اپنے مکر پھیلائیں، اور جو مکر فریب یہ لوگ کرتے ہیں سو اپنے ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کا خمیازہ خود بھگتیں گے، لیکن اس بات کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور ان کی نادانی اور جہل کا تو یہ عالم ہے کہ یہ منصب رسالت کو بھی نہیں سمجھتے، رسولوں کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی آیت معجزہ یا نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز
نہ مانیں گے کہ یہ من جانب اللہ ہے، جب تک کہ ہم کو ویسے ہی یہ منصب رسالت نہ دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کس قلب میں جگہ دے، منصب رسالت کے لائق کون ہے۔ جو نہ سمجھ رسالت کے مقام کو نہیں سمجھتے، ان قریب ان مجرموں کو اللہ کے ہاں سے ذلت نصیب ہوگی، اور اس مکر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے ہیں سخت عذاب ہوگا۔ پس جس کو اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، سینے میں ایک نور نازل فرماتا ہے، اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ اور انتہائی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان کی بلندیوں پر چڑھ رہا ہے اور اس کی سانس پھول رہی ہے، اس کو سوائے تنگ دلی اور احساس مجبوری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے لعنت بھیجتا ہے۔ دیکھو، نور اسلام قلب مومن پر آسمان سے اترتا ہے، اور جہل سے، اذیت سے کوئی اس نور کو پانے کی کوشش بھی کرے تو تھک تھک کر بیٹھ جائے گا، سینہ بھینچ جائے گا، لیکن وہ میسر نہ آئے گا۔ اور نور آنے کے بعد یہی اسلام تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے واضح طور پر اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے جو غور کرنے والے ہیں، ذکر و فکر جن کی خو ہے، عمل صالح جن کا مشغلہ۔ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست کار ساز مددگار ہے ان نیک کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھو، ایمان سے ذکر اور ذکر سے عمل میں آ کر سکینہ قلب حاصل ہوتا ہے، دل اطمینان پاتا ہے۔ اللہ کا نام سلام ہے، جہاں سلامتی سے پہنچنا ہے اسے دارالسلام کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے دوستوں کا حال ہوا، اب جن کے دوست شیطان ہیں ان کا حال بھی سن لو۔ اور جس دن وہ ان جن و انس سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے آدمیوں میں سے بہتوں کو اپنا لیا، اپنی راہ پر لگا لیا، اور آدمیوں میں جو ان شیاطین کو دوست رکھتے ہوں گے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا منشا کسی کی عبادت کرنا نہ تھا، بلکہ ہم نے ایک دوسرے سے اپنا کام نکالا اور یوں ہی دنیاوی فائدے حاصل کرتے رہے، اور بالآخر اس وعدے کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ ہماری موت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا گھر دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ رہا کرو گے، سوائے اس کے کہ جب اللہ ہی نکالنا چاہے۔ وہ نجات دے سکتا ہے، قادر مطلق ہے، لیکن جب چاہ چکا اور خبر دے چکا تو وہ اٹل ہے۔ بے شک تمہارا رب بڑی حکمت والا اور علم والا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت اور مکمل علم پر مبنی ہے، ہر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دیتا ہے۔ اور اسی طرح آخرت میں ہم گناہ گاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان اعمال بد کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ملا دیں گے۔ جس طرح منکرین و کافرین کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، اسی طرح دیگر گناہ گاروں اور ظالموں کو بھی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اگرچہ ہمیشہ نہیں تاہم کچھ عرصے کے لیے عذاب میں مبتلا رہنا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ خدا انہیں معاف فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة النار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں رکوع ما قبل رکوع میں شیاطین جن و انس کی شرارتوں اور ان کی سزا کا بیان تھا۔ اب اس مقدمے کی تفصیل آتی ہے جس کے بعد وہ اپنی سزا کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے سوال فرمائے گا، اے جن و انس کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول ہمارا پیغام لے کر نہیں پہنچے؟ وہ اپنے جرم اور سبب جرم کا اقرار کریں گے۔ جو ہوگا اس کا ایک خاکہ یہیں سنایا جا رہا ہے تاکہ مومن آخرت کی خبر پا جائیں اور ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس پیغمبر تم ہی میں سے نہیں پہنچے تھے جو تم کو میری آیتیں پڑھ کر سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے پروردگار ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اور دراصل ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اور رسولوں کا ہدایت کے لیے برابر مبعوث کیا جانا اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان مکینوں کے ظلم پر اس حال میں ہلاک نہیں کر دیتا کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہوں اور کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں، اور آپ کا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں، جس کا جس درجے کا عمل ہے اس سے ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اور ان نبیوں کو بھیجنا لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ کسی اپنی غرض سے۔ آپ کا رب لوگوں کی عبادات سے مستغنی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ ساری دنیا اس کی رحمت کی محتاج ہے، اور وہ بڑی رحمت والا ہے۔ اگر چاہے تو سب کو اٹھا لے، فنا کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا قائم مقام کر دے، جس طرح تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ آخر تم سے پہلے بھی تو قومیں تھیں، وہ فنا ہوئی، تم آئے، ایسے ہی تم بھی فنا کیے جا سکتے ہو۔ یاد رکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے
وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس کا عذاب اٹل ہے۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، میں اپنا کام کیے جاتا ہوں۔ سوان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کو ملتا ہے، عاقبت کس کی سنورتی ہے، فلاح کون پاتا ہے۔ یقیناً ظالموں کا بھلا نہ ہوگا، مشرک نجات نہ پائیں گے۔ اور ان کی مشرکانہ عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک اللہ کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں، پھر اپنے ذوم باطل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ دوسرا حصہ ان کے لیے جن کو ہم نے خدا کا شریک ٹھہرایا۔ اور جب کوئی چیز یا عمدہ مویشی بتوں کے حصے میں پہنچ جاتا، وہ تو اسی طرف رہنے دیتے، بس شریکوں کا ٹھہرایا ہوا حصہ تو اللہ کی طرف نہ پہنچتا۔ اور اگر کوئی چیز عمدہ مویشی ان کے ذوم باطل میں اللہ کے حصے میں آتا تو جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کے حصے میں پہنچ جاتا، اور یہ کہہ کر کہ اللہ تو غنی ہے، اسے اس کی کیا ضرورت، اس کو بتوں کے حصے میں رہنے دیتے۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، جو اصول خود مقرر کرتے ہیں اس میں انصاف نہیں کر پاتے، حق کی راہ میں انصاف کیا کر سکیں گے۔ اور اس طرح بہت سے مشرکین کی نگاہوں میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے، جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، خوشنما بنا کر دکھایا، تاکہ ان کو تباہ و برباد کر ڈالے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر ڈالے، شر کو خیر بنا کر دکھائیں، دھوکے میں ڈال دیں کہ یہی ابلیسیت ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، بس آپ ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ جانیں، اور ان کی افترا پردازیاں۔ انہوں نے تو اپنے لیے حلال و حرام بھی الگ مقرر کر رکھے ہیں، اور اپنے ذوم باطل سے کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، ان پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور اسی طرح بعض مویشیوں کی پیٹھ پر چڑھنا انہوں نے حرام کر دیا ہے، اور بعض مویشیوں کے ذبح کے وقت یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ان کا یہ حلال و حرام ٹھہرانا اور ان کی یہ رسومات اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ ان قریب وہ ان کو ان کے جھوٹ گڑھنے کی سزا دے گا۔ اور اسی طرح جو مسئلے انہوں نے گڑھ رکھے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کے کھانے میں مرد و عورت سب شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی بے بنیاد باتوں کی سزا دے گا، وہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ بے شک وہ خرابی میں پڑ گئے، گھاٹے میں آ گئے، جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنی حماقت اور جہالت سے قتل کر ڈالا، اور اللہ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا حرام ٹھہرا لیا۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور راہ ہدایت پر نہ آئے، ان کی فطرت ان کو راہ راست سے دور ہی کرتی چلی گئی، پھر ہدایت کہاں سے پاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17واں رکوع. اگر عقل سے کام لیتے اور اس کی تخلیق کو دیکھتے تو یوں راہ حق سے گریزہ نہ ہوتے. اور وہی تو ہے جس نے ایسے باغ پیدا کیے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں بیلدار انگور کی طرح، اور ایسے باغات بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، مثلا آم، انار وغیرہ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کہ ان کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور جدا جدا بھی، صورت میں ملتے جلتے اور مزے میں مختلف. جب یہ درخت اور پودے پھل لائیں تو اس میں سے کھاؤ، اور جس دن ان کو کاٹو اس کا حق ادا کیا کرو، اللہ کے مقرر کردہ حقوق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور اللہ نے مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے، قد و قامت والے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے قد والے جانور ذبح کر کے کھانے کے لیے پیدا کیے. بس جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، ہمیشہ وسوسے ڈالے گا، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی راہ سے روکے گا، نفس کی راہ پر لے جائے گا. دیکھو اللہ نے 8 قسم کے جوڑے نر و مادہ پیدا کیے، بھیڑ میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2، ان میں سے ایک نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتی ہے. اب ذرا ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں نر کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا اس بچے کو جس کو دونوں ماداؤں نے اپنے پیٹ میں لپیٹ لیا ہے. جیسا کہ تم نے بعض کو بعض کے لیے حلال اور بعض کے لیے حرام کر لیا، جس کا ذکر گزشتہ آیات میں تھا، تو بتاؤ کہ تمہارے پاس اس کی کیا سند ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے بھی اپنی سند سے باخبر کرو. اور اسی طرح اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2، ایک نر ایک مادہ پیدا کیا. اب ذرا ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان میں سے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا اس بچے کو جو ماداؤں نے پیٹ میں لپیٹ لیا ہے؟ کیا جس وقت اللہ نے تم کو یہ حکم حلال و حرام کا دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر نہ تم کو نبی سے خبر ملی، نہ تم کو براہ راست حکم دیا گیا، اس کے باوجود تم حلال و حرام ٹھہراؤ تو یہ ظلم نہیں تو کیا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے تاکہ علم صحیح کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرے. ایک تو خود گمراہی میں پڑے پھر دوسروں کو گمراہی میں ڈالے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. 18واں رکو، حلال و حرام کے متعلق گزشتہ رکوع میں دو باتیں بتائی گئیں. ایک یہ کہ حلال و حرام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دوسرے اس کی اطلاع بندوں کو مخبرین صادق انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں. اس کے علاوہ حلال و حرام کی کوئی سند نہیں. اگر کوئی غیر نبی یہ کہے کہ مجھے براہ راست اطلاع ملی ہے تو اس کی بھی قطعی نفی کر دی گئی. اب اس رکوع میں حلال و حرام کا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. حرام چیزوں کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی گئی ہے تاکہ لوگوں کے بہکانے سے مسلمان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں اور مشرکانہ روایت کا شکار نہ بنے. اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو وحی مجھ پر اتری ہے میں اس میں کسی چیز کو اس کے کھانے والے کے لیے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کہ بے شک وہ ناپاک اور نجس ہے، یا ناجائز چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. اور ان حرام چیزوں کے متعلق بھی یہ ہے کہ پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے اور نافرمانی اور حکم الہی سے بغاوت منظور نہ ہو اور اس میں سے کچھ اضطرار کے عالم میں کھا لے تو آپ کا رب بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے. ان مطلقاً حرام چیزوں کے علاوہ بعض ان چیزوں کا جو وقتی مصلحت کی بنا پر یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہودیوں پہ ہم نے سب کھر والے جانور حرام کیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی ہم نے ان پر حرام کی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا انتڑیوں پر یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ ہم نے ان کو ان کی شرارت کی سزا دی تھی. اور ہم سچ کہتے ہیں، یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے زمانے سے یہ چیزیں حرام چلی آتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کی نافرمانی اور بغاوت کی سزا تھی. اللہ کا قول سچا ہے. اگر اس کے باوجود وہ آپ کو جھٹلائیں اور اپنے دعوے پر اڑے رہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے. اگر اس کی رحمت بے پایا کے سبب بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب ٹل گیا، اور گناہ گار لوگوں سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا. مشرکین کا یہ شبہ بے بنیاد ہے کہ اگر اللہ کو ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے کام ناپسند ہوتے تو اللہ انہیں کرنے ہی کیوں دیتا. یاد رکھو، اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو اس کی مشیت ہو وہ اس کی رضا بھی ہو. اور کفار کا شبہ تھا کہ جہاں مشیت ہوگی وہاں رضا بھی ہوگی. یہ اس کی رحمت ہے کہ سزا میں تحمل برتتا ہے، جیسا اوپر فرمایا. ان قریب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کوئی چیز خود ہی اپنے پر حرام کر لیتے. اسی طرح ان سے قبل کے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. آپ ان سے کہیے کہ اپنے اس دعوے کو کہ جہاں مشیت ہوگی وہاں رضا بھی ہوگی کسی علمی، عقلی یا اصولی انداز سے ثابت بھی کر سکتے ہو یا محض اللہ پر اپنی بدعمالیوں کا اتہام رکھتے ہو. کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو. حقیقت یہ ہے کہ تم محض وہم و گمان پر چلتے ہو اور صرف اپنے اندازوں پر کام کرتے ہو. تمہاری کوئی بات علم و یقین پر مبنی نہیں ہوتی. گزشتہ آیات میں اس بات الوہیت کے لیے سند اور دلیل کا ذکر تھا. اس علم و یقین کے ساتھ دلائل پیش کرنے کا حق اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو کچھ کہتا ہے ایک دلیل اور سند کے ساتھ کہتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اس کے دلائل قوی و زبردست ہیں. آپ فرما دیجئے کامل دلیل اور سند تو اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کی حجت پوری اور کامل ہے. بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا. اللہ کی کتابیں، اس کے پیغمبر، اس کے نیک لوگ دنیا میں
اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ حجت تو پوری ہوئی، لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا کے سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا، مگر وہ اپنے ارادے کو ہر چیز سے اس طرح متعلق نہیں کرتا کہ بندوں کا اختیار ہی سلب کر لے۔ اس اتمام حجت کے بعد ان کو ایک موقع اور دیا جا رہا ہے کہ عقلی دلائل کے علاوہ اگر کوئی نقلی دلیل اپنے گھڑے ہوئے حلال و حرام کے متعلق ان کے پاس ہو تو وہ بھی لائیں، لیکن چند جھوٹے گواہ قابل التفات نہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کا فرمایا ہے۔ بس اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہش پر چلنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور وہ تو اوروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ قابل اعتبار کب ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو اپنے انبیاء کی تعلیمات سے کوسوں دور جا پڑے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو آپ کی کیفیات پر ہوتے، لیکن وہ تو اپنے گرد و پیش میں ایسے چکر کھا رہے ہیں کہ سب تعلیمات بھلا چکے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی تعلیمات کیا بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں رکوع۔ مشرکین نے جن چیزوں کو حلال و حرام ٹھہرایا اس کی تردید کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اسباب کو، سبب کو، اثر کو، مؤثر کو جن اعتبارات میں رکھنا ہے ان میں رکھو۔ اس کے صفات میں کسی کو اس کا ساتھی نہ بناؤ۔ اطاعت جب رب کی ہو جائے تو اپنے مربی یعنی والدین کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ حسن عقیدت، والدین کے ساتھ حسن عمل، احسان، دیکھ بھال کی کیفیات قائم رکھو۔ اولاد کی پرورش، یتیم کا خیال، ناپ تول میں انصاف، غرض افعال حسنہ کو اپناؤ، پراگندہ خیالات سے بچو۔ آپ فرما دیجئے، آؤ میں تم کو سنا دوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ، جس طرح دیکھ بھال کرنا چاہیے اس طرح دیکھ بھال کرو کہ ان کا دل خوش ہو جائے، اور مفلسی کی وجہ سے یا مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار نہ ڈالو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ۔ اپنے گھر میں تو مفلسی کے ڈر سے اولاد ہونے نہ دو، ہو جائے تو قتل کرو، اور باہر فواحش میں مبتلا ہو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا تم اس کو بجز حق کے مت مار ڈالو، یعنی سوائے اس کے کہ یہ جان لینا حق ہو جائے، جیسے قصاص وغیرہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا تھا تاکہ تم سمجھو
کہ فرد و جماعت کی بہبود کے لیے یہ کس درجے اہم احکامات ہیں اور ان کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ غرض برے کاموں سے باز آؤ، جو تمہاری غرض میں حائل ہو اس کو کاٹ کر پھینک دینا چھوڑ دو، امر الہی میں جو کرنا ہے وہ بہرحال کرو۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح سے جو بہت اچھا ہے، جس طرح سے یتیم کو فائدہ پہنچے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ یہ احکامات جو عدل پر مبنی ہیں اور جن میں ناجائز مال سے احتیاط بتائی جا رہی ہے، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ جانو، یہ تو بوجھ ہلکا کرنے کے ہیں۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور یاد رکھو کہ جب بات کرو تو حق اور انصاف سے کرو، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد اس کے احکام کو پورا کرو تاکہ لوگ تم کو دنیا میں بھی نیکی کے ساتھ یاد کریں۔ انہی باتوں کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا تاکہ تم سمجھو، جب انسان سوچتا سمجھتا ہے تبھی نصیحت قبول کرتا ہے۔ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان باتوں کی وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ان نصیحتوں کو قبول کرنے ہی سے تم متقی ہوگے۔ یعنی یہ تمام افعال حسنہ، حسن معاشرہ، یاد الہی، یہ سیدھی راہ ہے، اس پر چلو، اس راہ پر نہ چلو جو تم کو پراگندہ میں ڈالے، شک و شبے میں مبتلا کرے۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا جو تم کو پڑھ کر سنایا گیا، اسی پر چلو، یعنی پہلے سمجھو، پھر نصیحت حاصل کرو اور بالآخر متقی بن جاؤ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مکمل کتاب بیک وقت دے گی، مگر یہ کتاب تدریجاً دی جا رہی ہے۔ وہ کتاب اپنے زمانے کے لیے تھی، یہ کتاب ہر زمانے کے لیے ہے، لیکن کتاب توریت کے اصولی حکم یہی تھے جن کا ذکر اجمالاً اوپر کیا گیا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں ان پر اپنی نعمت کو پورا کریں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ کتاب اقوام عالم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ لوگ جو اس کتاب کو سنیں اور سمجھیں وہ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20واں رکوع. موسیٰ علیہ السلام کو بیک کل احکامات کتاب کی صورت میں دے دیے گئے. ان کی امت کو جملہ ضروری تفصیلات بھی بتا دی گئیں، لیکن جو ایمان لانے والے تھے وہی ایمان لائے. اکثر آخرت کے منکر رہے، بے شمار نافرمان تھے. نہ وہ سمجھے، نہ انہوں نے نصیحت حاصل کی، نہ پرہیزگار بنے. اب یہ کتاب جو تدریجاً نازل کی جا رہی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بے شمار رحمتوں کا مژدہ لے کر آئی ہے. اس کی برکت اور فیوز سے اس کے ماننے والوں اور اس کی ہدایت پر چلنے والوں کے لیے بے انتہا رحمتوں کا وعدہ ہے، جو بڑا وعدہ ہے. اس رکوع میں رحمتوں کا ذکر ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، گویا رحمت کے ہر پہلو کا ذکر ہے. اور یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. بس اس پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، تم اسی کی رحمت میں آ جاؤ. اور یہ کتاب اس لیے بھی اتری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یوں کہنے لگو کہ کتاب تو انہی دو گروہوں پر اتری تھی جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی. یعنی یہود و نصارہ کی طرح کوئی آسمانی کتاب و شریعت ہم پر نہ اتری اور نہ ہم کو اس کی خبر ہے کہ ہم اس کی اتباع کرتے. کیا یوں کہنے لگو کہ اگر ہم پر یہود و نصارہ کی طرح کتاب اترتی تو ہم ان سے بہتر طور پر ہدایت پر چلتے. بس تمہارے پاس بھی تمہارے رب کی طرف سے دلیل واضح اور ہدایت اور رحمت آ گئی. بس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے روگردانی کی یا دوسروں کو اس سے روکا. ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں سخت عذاب دیں گے، اس روگردانی کے باعث جو وہ کرتے رہے ہیں. اب اس ہدایت کتاب رحمت کے آ جانے کے بعد لوگ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، یا آپ کا رب خود آئے، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے؟ اگر یہی تمنا ہے تو بہت بری تمنا ہے، کیونکہ جس دن آثار قیامت ظاہر ہوں گے یا جب فرشتے حکم عذاب لے کر آ جائیں گے اور آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی، اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانا اس کے کام نہ آئے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کر لی تھی. اچھا، اگر یہ اسی نشانی کے منتظر ہیں جس کے بعد نہ ایمان قابل قبول ہے اور نہ توبہ، تو آپ کہہ دیجئے تم بھی ان آثار کی راہ دیکھو اور ہم بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، نئے نئے راستے پیدا کیے اور گروہ گروہ ہو گئے، تو آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. ان کا معاملہ بھی اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. ان کو اصول دین میں فرق ڈالنے اور فرقہ بندی کی سزا یقیناً ملے گی. اگر ایک اصولی بات کے کرنے کے کئی طریقے ہیں تو یہ فرق نہیں، اختلاف ہے. محبت کے مختلف طریقے ہیں، نیکی کے کئی طور ہیں، اور اللہ کے ہاں نیکی کا اجر ہے، بلکہ ایک کی جگہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اور اللہ کے دربار میں جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسی کے برابر سزا پائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. جتنی برائی کی اتنی ہی سزا ہوگی. یہ عدل ہے، نیکی میں اضافہ رحمت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. رحمت کے ذکر کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آتا ہے.
پیکر رحمت کی ہر ادا سامنے آ جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ پر لگا دیا، چلا جا رہا ہوں۔ یہ دین ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم ہے، بنیاد اس کی محبت پر ہے۔ ہم ہر چیز کو اس کے مرتبے میں، اس کے اعتبار پر رکھتے ہیں۔ الوہیت مطلقہ اور الوہیت کاملہ میں کسی کا دخل نہیں سمجھتے، البتہ اگر وہ خود کسی کو مامور فرمائے، اثر دے، تو اسے ہم مامور من اللہ سمجھتے ہیں، اس کا مقابل یا شریک نہیں سمجھتے۔ ہم کو شرک سے سروکار نہیں ہے۔ ہمارا موروثی کام تو صرف یہ ہے کہ جو راستہ پانے کا طریقہ ہم نے ملت ابراہیمی سے پایا ہے، اسی پر رہ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلقین کیا جائے۔ ہم نے تو اپنے ارادے، اپنے تحرک سب کو اس کے حوالے کر دیا، اپنی تمام خواہشات اور تمام چیزیں اس پر قربان کر دی۔ ہمارا جینا، مرنا، متحرک رہنا، غیر متحرک ہونا، سب اسی کے لیے ہے۔ ہمیں اس کا امر کا تیقن ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، وہی سب کو تھامے ہے۔ ان تمام باتوں پر جو بیان کرتا آ رہا ہوں، مجھے یقین کامل عطا کیا گیا ہے۔ جس اخلاق حسنہ پر پیدا کیا گیا ہوں، اسی پر چلتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ دین صحیح، دین مستقیم جو ابراہیم کا مذہب ہے، جو محض اللہ والے تھے، یکسو یکرخ، اور جو شرک کرنے والوں میں سے بھی نہ تھے۔ ایک تو دین مستقیم جس کے استحکام قائم ہونے میں شبہ نہیں، پھر وہ دین بھی ابراہیم کا دین جو ہمتاً رضا و تسلیم تھے، یکسو یکرخ ہو کر جو اللہ کے ہو رہے، جن کو یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ والا ہو گیا، بندہ ہوں، بندگی میں رہتا ہوں۔ میری نماز اور میری قربانی، مناسک حج اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھ کو حکم ہوا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، ہمتاً اس کا فرما بردار ہوں، انبیاء میں اولیت سے نوازا گیا ہوں، اسلام کی مکمل صورت میں بھی پہلا مسلمان ہوں۔ اسباب و علل، غیر و غیریت کا احساس کیسے پیدا ہوا ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ تم ہر ایک کو جدا جدا دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، ان کو چھوڑ کر اپنے ہوا و ہوس سے بلند ہو کر ذرا خدا کو سمجھو، اس کی تجلیات کو دیکھو، اپنے تخیلات میں رک نہ جاؤ۔ خالق ایک ہی نظر آئے گا، اس کی مخلوق کے افعال جدا جدا ہیں، جو جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ پائے گا۔ پروردگار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا اب اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آخرت میں ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ پھر سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بس اس دن جس بات میں تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، وہ تم کو بتا دے گا۔ حقیقت کھل جائے گی۔ سزا و جزا کے مرتب ہونے سے قبل نظر کو نظر بنا لو، اصلاح کر لو، غیر اللہ کو اللہ نہ کہو۔ امر کو پورا کرانے کے لیے عامر کچھ صفات و مدیت کرتا ہے، اس پر چلاتا، اس پر کاربند بناتا ہے، اور اسی کے اخلاق میں جب وہ ڈھل جاتا ہے تو اس کا نائب ہو جاتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں ایک دوسرے کے رتبے بلند کیے، تاکہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو تمہیں دے رکھی ہیں۔ اس پر چلنے کا طریقہ کیا بناتے ہو، اس کے قواعد و ضوابط کیا مرتب کرتے ہو، اسی آزمائش میں تمہاری کامیابی اور ناکامیابی کا راز مضمر ہے۔ بے شک آپ کا رب جلد عذاب کرنے والا اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔